ماما وہ پینڈوس ہے، میں اس سے شادی نہیں کرنی، افشا اپنی ماں سے کہہ رہی تھی۔ ماں نے پیار سے کہا، بیٹی وہ تمہارا کزن ہے، اچھا لڑکا ہے، کیوں شادی نہیں کرنی؟ اس سے افشا نے کہا، ماما وہ پینڈوسا ہے، نہ اسے کپڑے پہننے کی تمیز ہے نہ اسے بات کرنے کی تمیز ہے، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے کہا، افشا شادی تو کرنی پڑے گی، تم راضی ہو یا نہ ہو۔ افشا نے اپنے کزن سارم کو کال کر کے کہا، سارم میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تم شادی کے لیے انکار کر دو۔ سارم نے کہا، میں ماں باپ کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ افشا نے کہا، میں تمہارے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ سارم نے کہا، تم خود انکار کر دو، میں تو کچھ نہیں کہنے والا۔ افشا نے جب دیکھا کہ اس کی شادی سارم سے کر رہی، افشا نے خودکشی کرنے کے لیے گھر میں بڑی میڈیسن کی کافی ساری ٹیبلٹس کھا لی۔ ہاسپٹل کی لے گئے، ڈاکٹر نے معدہ واش کیا، جان بچ گئی۔ افشا نے اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے، ماما مجھ پر رحم کرو، میں اس جاہل انسان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، وہ بھی گاؤں میں۔ ماں نے کہا، بیٹی سوچ لو، ہم سب جانتے ہیں وہ سارم بہت اچھا لڑکا ہے، کیا ہوا وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ گاؤں میں رہتا ہے تو، لیکن وہ لڑکا اچھا ہے۔ افشا نہ چاہتے ہوئے بھی افشا کی شادی سارم سے کرا دی۔ افشا نے بس سمجھ لیا زندگی برباد ہو گئی، سارے خواب ختم ہو گئے، سب خوشیاں جلا دی گئی، میں سب کچھ ایک جاہل انسان کے حوالے ہو گیا۔ پہلی رات تو افشا نے سارم کو کہا، سارم تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، شادی ہو گئی، لیکن مجھ سے دور رہو۔ سارم نے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے افشا، آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ افشا نے کہا، تم نے میری زندگی تباہ کر دی سارم۔ سارم نے ایک ڈبیا کھولی، اس میں ایک چمکتی ہوئی انگوٹھی تھی۔ سارم نے وہ ڈبیا افشا کے سامنے رکھی اور کہنے لگا، افشا یہ گفٹ آپ کے لیے۔ افشا نے انگوٹھی اٹھا کر سائڈ پر رکھ دی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی، رونے لگی۔ سارم نے نوافل ادا کیے، پھر افشا کے پاس لیٹ گیا۔ یوں زندگی کا سفر شروع ہوا۔ افشا کا دم گھٹنے لگا سارم کے ساتھ سارم دیکھنے میں خوبصورت تھا، بس زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، ڈیسنٹ سا بھی نہیں تھا۔ افشا ماڈرن سی لڑکی تھی۔ سارم صبح اٹھتے ہی افشا کا ماتھا چومتا، پھر خود ناشتہ بناتا۔ افشا کو غصہ آتا، یہ بندہ مجھے امپریس کرنے کے چکروں میں ہے۔ افشا جب سارم کے ہاتھ کا بنا کھانا کھاتے تو حیران ہوتے، اتنا مزے کا کھانا۔ سارم رات کو تھکا ہارا آتا، افشا بس خاموشی سے اپنی دنیا میں گم سی رہتی، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی سارم بھی افشا کو کچھ نہ کہتا، گھر آ کر کھانا بناتا، افشا کو کھانا دیتا۔ افشا پتھر دل تھی، شاہد نہ گھر کی صفائی کرتی نہ وہ کبھی سارم کے کپڑے صاف کرتی۔ سارم اپنا سارا کام خود کرتا۔ سال گزر گیا، سارم افشا کی ہر بے رخی چوم کر برداشت کرتا۔ افشا کو یوں لگتا تھا کہ ایک بدو سا انسان پلے پڑ گیا۔ سارم چونکہ ایک مرد تھا، وہ عورت پر ہاتھ اٹھانا مرد کی شان کے خلاف سمجھتا تھا، پھر اس پر ہاتھ اٹھانا جو ہم سفر ہو۔ سارم نے ایک دن افشا سے کہا، تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ پاگل، دیکھو رنگ کتنا دھیما بڑھ گیا ہے تمہارے بال دیکھو کتنے روکھے ہو گئے۔ سارم افشا کے پاس بیٹھ گیا۔ 1 سال کے بعد سارم نے یوں افشا کو چھوا تھا، افشا کے بالوں میں آئل لگانے لگا۔ افشا نے کہا، چھوڑو مجھے۔ سارم نے کہا، تم نہیں۔ سارم نے کہا، نہیں چھوڑوں گا۔ افشا نے دھکا دیا، آئل سارم پہ اوپر گر گیا۔ افشا جانے لگی، اٹھ کر سارم نے بازو پکڑا، پاس بٹھا لیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، افشا میں یوں ایسے آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ افشا نے کہا، میرا بازو چھوڑو سارم، مجھے درد ہو رہا ہے۔ سارم نے پاس بٹھایا، آئل لگانا شروع کیا افشا کے سر میں آئل لگایا، پھر چہرے پر اسکرب کرنے لگا۔ افشا خاموش بیٹھی۔ سارم نے مسکراتے ہوئے کہا، چڑیل، جاؤ اب شاور لے لو اور پنک ڈریس پہنو، میں تمہارا فیورٹ بریانی تیار کرتا ہوں۔ سارم بریانی بنانے چلا جاتا ہے اور افشا اٹھ کر نہانے جاتی ہے۔ نہاتے نہاتے افشا کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور اس کے سر پر چوٹ لگ جاتی ہے، جس سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ سارم افشا کی چیخ آواز سن کر آتا ہے تو دیکھتا ہے دروازے کے نیچے سے خون باہر آ رہا ہے۔ سارم کافی گھبرا جاتا ہے اور دروازے کو دھکا مار کے دروازہ توڑ دیتا ہے۔ سارم جب اندر جاتا ہے تو افشا بغیر کپڑوں میں زمین پر خون میں پتھر پڑی تھی۔ سارم افشا کو اٹھاتا ہے اور اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارتا ہے کہ کسی طرح افشا کو ہوش آ جائے۔ سارم رو رہا ہوتا ہے۔ اچانک افشا کی آنکھ کھلتی ہے۔ افشا سارم کو اپنے لیے اس قدر روتا دیکھ کر گلے لگا لیتی ہے اور خود بھی رونے لگتی ہے۔ اب سارم افشا کو کپڑے پہنا کر ہسپتال لے
ہسپتال لے جاتا ہے۔ ہسپتال سے واپسی پر دونوں آئس کریم کھاتے ہیں۔ افشا کا یہ رویہ سالم کے ساتھ بہت حد تک بہتر ہو جاتا ہے اور افشا کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ماں باپ کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔